جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے تو سزا اور جزا کا عمل شروع بھی ہو چکا ہے، وہاں تو مجرمان کو سزائیں بھی سنائی جا رہی ہے، کئی سزائیں وہ معاف کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے جب وہ سارا معاملہ ملٹری کورٹس میں شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی ان پر سوالات اٹھانا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا واقعی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 13 دسمبر کا کہ ملٹری کورٹس جو ہے نا وہ سزائیں سنا سکتی ہیں 9 مئی کے کیسز میں، اس پر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ابہام ہے؟ نہیں، دیکھیے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا آئین کیا ہے اور ہمارے قانون کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے جو آئین ہے اس میں یقینی یہ بات ہے کہ ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی جو سیولینس، لیکن آرمی ایکٹ جو ہے اس میں صاف لکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے 1973 کا جو آئین ہے اس کے پہلے آیا تھا، 1952 میں آیا تھا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص پکڑا گیا ہے جس میں کہ اس نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ان کو حق تو حاصل ہے ٹرائل کرنے کا، اب اس کو تو چونکہ جب یہ 1973 کا آئین بنا تو اس میں یہ جو آرمی ایکٹ تھا اس کو پروٹیکشن دی گئی، یعنی جو کچھ آرمی ایکٹ میں لکھا تھا وہ اپنی جگہ رہے گا چاہے آئین میں کچھ لکھا ہو۔ تو جب وہ پروٹیکشن دی ہے تو اس صورت میں یہ قانون موجود ہے، تو اس قانون کے تحت آرمی کے ایکٹ کے تحت قانون چل سکتا ہے، اور اسی وجہ سے ٹرائل کچھ لوگوں کا جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت شروع ہوا، خاص طور سے ان لوگوں کا جنہوں نے نقصان پہنچایا آرمی تنصیبات کو۔ لیکن اس کے جب کورٹ نے یہ روک دیا اس کو، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا کہ وہ جو ڈیسیژن ہے وہ دے سکتے ہیں، سزائیں دے سکتے ہیں۔ جب انہوں نے آرڈر کر دیا تو پھر آرمی کے جو ٹرائل ہے ٹرائل کورٹ وہ بیٹھی اور اس نے فیصلہ کر دیا۔ اور اب جو عام طور سے جو لوگوں میں امپریشن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ عام میں بس ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی آیا سامنے اور جو فوجی افسر جو ہے اپنی وردی میں بیٹھا، اس نے کہا اچھا اس کو جیل بھیج دو، اس کو قتل کر دو، اس کو پھانسی لگا دو۔ ایسی بات نہیں ہے، آرمی کے اندر بھی جو ٹرائل ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے ہوتا ہے، اس میں رولز آف ایویڈنس بھی وہی ہوتے ہیں جو کہ سول کورٹس میں ہوتے ہیں۔ اس میں جو ملزم ہوتا ہے اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے باہر سے وکیل بھی بلا سکتا ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، سب چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے دوسری کورٹ میں ہوتی ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرائل آرمی کورٹ میں ہوتا ہے وہی ٹرائل چلتا ہے اور اس کی کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی دیری ہوتی، وہ فیصلہ جلد ہو جاتا ہے۔ معاملات اب دوسری سویلین عدالتوں کی طرح ظاہر ہے وہ لٹکتے نہیں ہیں، لیکن سوال یہ اٹھانا آپ کو یہ کیا اس میں کوئی وزن لگتا ہے کہ ہم اپنے پروسیکیوشن نظام کو مضبوط کرنے کی بجائے معاملات وہاں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ اگر ایک ملزم جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے بری ہو رہا ہے لیکن فوجی عدالتیں اس کو سزائیں دے رہی ہیں، تو خاص قسم کے ثبوت ادھر آپ دے رہے ہیں، تو کیا یہ اس پر بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ابہام تو ہے؟ کیونکہ فیصلہ تو عدالتوں نے شواہد دیکھ کر ہی کرنا ہے، چاہے وہ آپ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اگر آپ وہ ثبوت دے دیں گے تو سزا تو وہاں سے بھی ہو جائے گی، لیکن ایک عدالت میں آپ ثبوت نہیں دے رہے ہیں، دوسری عدالت میں آپ ثبوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا تھا کہ آرمی ایکٹ کے تحت صرف ٹرائل اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر کسی شخص نے فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہو۔ اگر کسی فوجی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچایا، وہاں جا کے شورشار مچایا، ٹھڈے مار دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اس صورت میں تو آرمی ایکٹ ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہ خاص طور سے تنصیبات میں نقصان پہنچایا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا، صرف شور شرابہ کیا، تو ان لوگوں کی بچت ہو گئی، اور جنہوں نے کیا تھا پکڑے گئے اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فیصلہ ہو گیا۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ اپنی جگہ پہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ کے تحت جس کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو پھر جو آرمی چیف کے سامنے اپیل کرنے کا حق ہوتا ہے، اور آرمی چیف کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو معاف بھی کر سکے۔
اور اگر اس کے بعد بھی وہ اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر وہ ریٹ پٹیشن فائل کر کے ہائی کورٹ میں بھی جا سکتا ہے. یہ اپنی جگہ موجود ہے. یہ جتنے رائٹس ہیں جتنے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. صحیح. اب یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ظاہر ہے اس پر سماعت ہو رہی ہے, جس طریقے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اگر یہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل 9 مئی کے واقعات کو لے کر سرے سے قلعدم ہو جاتا ہے, اس فیصلے کو کر دیا جاتا ہے, تو پھر جن کو سزائیں ہوگی تو وہ ان کا کیا ہوگا؟ وہ سب چیزیں ریورس ہو سکتی ہیں پھر؟ نہیں بالکل. جب اگر یہ ہائی کورٹ میں جائیں اور ریٹ پٹیشن فائل ہو اور ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ یہ سب کالعدم کر دے کر اس کو, تو وہ کالعدم ہو جائے گا. تو وہ ان کو پھر واپس نکالنا پڑے گا, آرمی کو چھوڑنا پڑے گا اس کو. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آرمی اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے اور اس سے فیصلہ لے سکتی ہے, وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ چیز نارمل طریقے سے چلتی ہے, اس میں کوئی خاص تشویش کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو بالکل صحیح ہے, جو طریقہ ہے, جو آئین ہے, جو قانون ہے, اس کے مطابق ہے. لیکن اس کا ایک خوف زیادہ ہے, ملٹری کورٹ ٹرائل کا خوف زیادہ ہے. جی بالکل خوف ہے نا, کہ ملنے نہیں دیا جاتا اس طریقے سے. جس طرح عام جیلوں میں لوگوں کو یا عام قیدیوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہاں پر ایسے نہیں ہے. دیکھیے یہ غلط فہمی ہے یہ کہ فوج صرف ایک دم سے جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے. بات نہیں ہے. وہاں بھی ٹرائل ہوتا ہے, پراپر طریقے سے ہوتا ہے. وہ یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جو ہمارے دوسری کورٹس کے اندر ہوتا ہے, وکیل جو ہے آج بیمار ہو گیا, کل کچھ ہو گیا, وہ کیس جو 1-2 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے وہ اس کو 2 سال لگ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں فوجی ٹرائل میں نہیں ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس کو دہشت گردی سے بھی تو ظاہر حکومت بھی جوڑتی ہے کہ یہ دہشت گرد جماعت ہے, تو ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. جبکہ ظاہر جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل تب ہوگا جب آپ نے آرمی تنصیبات کو ظاہر نقصان پہنچایا ہوگا. تو جی بالکل. لیکن کل یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ماضی میں جو دہشت گردانہ حملے ہوئے, جیسے کہا جاتا ہے کہ APS کا واقعہ ہوا, یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا, یہ ان لوگوں کے لیے دہشت گردی کے یہ جو بنائے گئے تھے کہ ان لوگوں کا, ان دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے. تو اس کو آپ اس سے جوڑ رہے ہیں 9 مئی کا واقعہ کا, جو اس سے پہلے دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ بڑے واقعات تو نہیں ہیں. دیکھیے 9 مئی کا جو واقعات ہے, یہ معلوم نہیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہیں, جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہے, ٹی وی پہ سب نے دیکھی ہے, اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ گئے, انہوں نے جان بوجھ کے جو ایک کو کمانڈر کا گھر تھا اس کے اندر جو تنصیبات تھی اس کو ڈیمیج کیا. کچھ لوگوں نے GHQ کیا, اور جو اسٹیچوز تھے اور جو شہیدوں کے اسٹیچوز تھے ان کو توڑا تاڑا, یہ سب چیزیں کی. تو یہ سب چیزیں تو مختلف ہے نا. دہشت گردی اور چیز ہوتی ہے. دہشت گردی جب آپ خوف ہراس پھیلاتے ہیں, یہاں خوف ہراس کی بات نہیں ہے, یہاں پہ تنصیبات کو نقصان پہنچانے کی بات ہے. اگر تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس صورت میں قانون اجازت دیتا ہے کہ اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے تحت ہو سکتا ہے.